The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر مرحبا، حضرت صدیق اکبر مرحبا۔ خدا فرما رہا ہے میں نے وہ نبی بھیجا ہے جو لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ جو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وہ سچا ہے اور شک ہی نہیں ہے۔ دیکھو 1,24,000 انبیاء جس نبی کی آمد کی بشارت سناتے رہے کہ جب وہ آئے گا تو جو کام 1,24,000 نبی نہیں کر سکے ہیں وہ آخری نبی آ کر کرے گا۔ تو یہ کیا عقیدہ ہے کہ جب وہ نبی آیا تو صرف 3 کے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف 3 مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے، ان کے ماتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ غلط مطلب ہے، یہ نہیں مانا ہے کہ سجدہ کر کر کے ان کے ماتھوں پہ وہ کالے کالے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ کالا نشان کوئی تقوی کی دلیل نہیں ہے، کالا نشان ہونا یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اس کا یہی مطلب کیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی، آج تک میرے ماتھے میں تو نہیں بنا ہے۔ جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ماتھے میں تو نہیں بنا ہے، یعنی بن بھی جاتا ہے، کسی کا بن جائے تو وہ بری بات نہیں ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا کہ یہ ہونا کوئی اچھا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے سے ماتھے پہ نشان بھی پڑ سکتا ہے، اور اگر ہو تو یہ اچھی بات ہے، مگر اس کا نہ ہونا یہ متقی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کا یہ مطلب ہے کہ سجدہ کرنے سے ان کے چہروں میں نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ماتھوں میں نشان ہے، بلکہ فرمایا ان کے چہروں میں نشان ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، یہ نہیں فرمایا سیماہم فی جباہہم کہ ان کی پیشانیوں میں نشان ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کے چہروں میں نشان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا سجدہ کرتے ہیں اللہ ان کے چہروں کو اتنا نورانی بنا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے نورانی چہرے کی ان کا خدا ذکر فرما رہا ہے۔ اور آگے چلو ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے ان کی شان نہ صرف قرآن میں بیان کی ہے بلکہ صحابہ کی فضیلت تو ہم نے تورات و انجیل میں بھی ذکر کی ہے، یعنی ہم نے پہلی کتابیں بھی حضور کے یاروں کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان، اور اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ بولو صحابہ جنتی۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو ان میں سے ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں ان سے ہم نے اجر عظیم کا اور بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ منہم ان میں سے، مطلب ہے سارے نہیں ہیں، یعنی ڈنڈی مارنے والے بھی جو ہے نا ان کو بھی موقع ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ دیکھو نا کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یعنی ان میں سے، ان کا مطلب ہے کہ سارے نہیں تھے جی، کچھ کو تو وعدہ مل گیا اور کچھ کو وعدہ نہیں ملا۔ دیکھو یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، من صرف تبعیض کے لیے نہیں آتا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، من بیان کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے اور من تبیین کے لیے بھی آتا ہے، بیان جنس کا بیان کرنے کے لیے،
اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں سے ہم نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. تو کیا مطلب ہے کہ کچھ قرآن رحمت ہے کچھ قرآن رحمت نہیں ہے؟ جی اس کا یہ مطلب بنے گا کہ کچھ قرآن رحمت ہے اور کچھ قرآن رحمت نہیں ہے، کچھ قرآن شفا ہے اور کچھ قرآن شفا نہیں ہے؟ جی من کے ہونے سے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ یہ کیسی جاہلانہ بات ہے. یہ من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کی جنس سے جو کچھ بھی ہے سب کا سب شفا ہے، قرآن کی جنس سے جو ہے سب کا سب رحمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صحابہ کی جنس میں سے جو ہے ان سب کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صحابہ. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. جی صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. جی میرے ساتھ مل کے کہہ دے ذوق آ جائے کہ خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. دوستان گرامی، یہ ہے صحابہ کرام جن کے لیے خدا بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے. بولو، جن کے لیے خدا بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ دین سے نکل گئے تھے، تو اس کی بات اس کے منہ پر ماری جائے گی. ہم خدا کے قرآن پر ایمان رکھیں گے. خدا نے ایک جگہ نہیں، خدا نے قرآن پاک میں 10 جگہ صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 8، فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی نہیں برابر ہے منکم تم میں سے من انفقا جس نے مال خرچ کیا راہ خدا میں من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور بعد میں مال خرچ کیا. ان کا درجہ پہلے والوں کا درجہ پچھلے والوں سے بلند ہے، پچھلے والوں سے اونچا ہے. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا تھا. جی کیونکہ سارا عرب ان کا دشمن تھا، کسی وقت بھی جان جا سکتی تھی. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اپنی جان پر کھیل کے ایمان لائے. جب فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا. اب ایمان لانا تو کوئی مشکل رہا ہی نہیں تھا. اس لیے جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ خدا فرما رہا ہے پچھلے والوں سے اونچا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ لیکن آگے سنیے، آگے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے یہ نہ کہو کہ پہلے والے بخشش والے ہیں کہ نہیں، پچھلے والے شاید بخشش والے نہیں ہوں گے. نہیں، فرمایا بے شک درجہ پہلوں کا دوسروں سے بعد والوں سے زیادہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. سب سے بولو جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا سب سے وعد اللہ الحسنى اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب پھر بولا حسنہ ہی کہا ہے نا، جنت کب کہا ہے؟ حسنہ کہا ہے. حسنہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں کیا پتا. تو سنو خدا کا قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ القرآن یفسر بعض القرآن. خود قرآن ہی اپنی تفسیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى
اولئک عنہا مبعدون. سورہ انبیاء 17واں سپارہ آخری رکوع. فرمایا وہ لوگ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. کتنے دور؟ کہ لا یسمعون حسیسہا، جنت دوزخ تو ایک طرف رہی، دوزخ کی آواز بھی نہیں سنے گے، دوزخ کی آواز بھی نہیں سنے گے. کون لوگ؟ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. بولو، سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. یہ خدا کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے. لہٰذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ جنتی ہے. بولو، امیر معاویہ جنتی ہے، امیر معاویہ جنتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے. جی، حضرت عمرو بن العاص جنتی ہے، حضرت ابو سفیان جنتی ہے، مغیرہ بن شعبہ جنتی ہیں. یہ سارے جنتی ہیں. لہذا اس حدیث سے کبھی مطلب واضح ہو گیا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے. کچھ ہمارے نام نہاد سنی مسلمان اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو لے کر امیر معاویہ کو وہ دوزخی بناتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. جی یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا عمار ویح عمار تقتلک الفئۃ الباغیۃ تدعوہم الی الجنۃ ویدعونک الی النار. اے عمار، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا کہ تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھا نا، یہ حضور نے فرما دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، لہذا وہ سارے کے سارے دوزخی ہوئے. مگر میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے. جی اگر قرآن اور حدیث کا آپس میں کہیں بظاہر تعارض ہو جائے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی آپس میں کوئی وہ کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کہے اور اس کا رسول کچھ کہے، یہ نہیں ہو سکتا. جو قرآن کہے گا وہی رسول کہے گا. جی صرف سمجھنے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، اس سے مراد وہی باغی گروہ ہے جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. وہی لوگ مولا علی کے لشکر میں موجود تھے. انہی بدبختوں نے حضرت عمار کو قتل کیا اور قتل کر کے ان کی لاش کو امیر معاویہ کے لشکر کی طرف پھینکا تاکہ جنگ کے شعلے اور زیادہ بھڑک اٹھے. یہ وہی بدبخت گروہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی کا قاتل تھا. یہی بدبخت گروہ حضرت طلحہ اور زبیر کا قاتل تھا. انہی لوگوں نے حضرت عمار کو بھی شہید کیا. جی جن کے ہاتھوں سے عثمان غنی محفوظ نہیں، جن کے ہاتھوں سے طلحہ و زبیر محفوظ نہیں، حضرت عمار کی ان کے نزدیک کیا حیثیت تھی. تو یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے حضرت عمار کو شہید، اور وہ واقعہ ہی دوزخی تھے اور دوزخ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے. بہرحال دوستو، میں بات کو مختصر کر لمبا نہیں کرتا، اور بھی وہ سارے علماء ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. بولو، سارے صحابہ جنتی ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کملی والے نے پاک کیا ہے ان کو. وہ کہ جن کے پاک کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ پاک ہیں. اور رسول پاک، میں ایک لاجک کی بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اس امت کے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ان کے دامن سے لگ جاتا ہے زمانے کا امام بن جاتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مدرسے کے طالب علم ہیں. کیا حیثیت ہے؟ ایک طالب علم ہے مدرسے کا، لیکن جب حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی نگاہ میں آ گئے تو محبوب الہی بن گئے. اگر رسول اللہ کے غلاموں کی تاثیر یہ ہے تو خود کملی والے کی تاثیر کا کیا کہنا ہے؟ جو ان کے پاس آئے ان کا دل پاک ہی نہیں ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے،
جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. ہاں کیا آپ نے خوب بات کہہ دی. حضور نے خود کہہ دیا کہ یہ سارے ستارے ہیں، میرے صحابی سارے ستارے ہیں. دوستان گرامی، اعلی حضرت کی بات پہ ختم کرتا ہوں بات کو. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے. وما علینا الا البلاغ. بہت ہی خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا، اور فقط قرآن پاک کی آیات سے اور حدیث مصطفیٰ سے. تو ایک جو عالم دین کی ایک یہ یعنی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرے یا خدا کی کتاب سے بات کرے یا مصطفیٰ کے احادیث مبارکہ سے وہ بات کرے. تو قبلہ قاری صاحب نے جو بھی پیغام دیا وہ قرآن اور سنت سے دیا. اور قرآن اور سنت کی یہ بھی ایک بات اس میں حکمت یہ ہے کہ جو بات قاری صاحب نے قرآن پاک سے فرمائی، اگر کوئی قرآن پاک کا منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. تو یعنی جو آیات مبارکہ اور جو پیغام انہوں نے دیا یعنی کہ صحابہ اکرام کی حقانیت کے بارے میں، یعنی جن کی گواہی یعنی جن کے حق ہونے کی گواہی خود قرآن اور خود خدا قرآن میں فرما رہا ہے. اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے، کوئی اگر اس کا منکر ہو جائے، جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ ملا باقر مجلسی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ ملعون کہتے ہیں. تو جو قرآن کی آیات ہے جس میں خدا نے خود فرما دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اذ یقول لصاحبہ، تو اس میں مفسرین کا اجماع ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، من انکر صحبت ابی بکر، وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن کے نص کا انکار کر دیا. لہٰذا جو قاری صاحب نے پیغام پہنچایا وہ وہی پیغام ہے جو سرکار نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے نسل در نسل صدی در صدی وہی پیغام آج ہم تک پہنچا کہ جتنے بھی سرکار کے صحابی ہیں، اور جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے اور بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے ایک بار اپنی نگاہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، چاہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن اس نے میرے چہرے کا دیدار کر دیا، ایک بار اس نے میرے چہرے کا دیدار کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. پھر اور رآنی یعنی کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن اس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. یعنی صحابی یعنی کہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کی کیا شان ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک وہ تو نہیں صرف جنتی، لیکن جس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن اس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو یعنی یہی پیغام ہے اہل سنت جماعت کا. اور اسی طرح یعنی کہ ذوق کو آگے یعنی برقرار رکھنے کے لیے ایک نعت شریف مختصر ظفر صاحب ہے مانچسٹر سے، وہ نعت شریف پڑھیں گے. اس کے بعد ایک اور نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد ایک خطاب، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہوگا. نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑے ذوق کو اسی طرح ماشاءاللہ تعداد بھی کافی ہے اور اس کا ثبوت بھی دیجیے. جب نعرہ تکبیر کا جواب دیں تو ایک ہاتھ بلند کرے اور نعرہ رسالت کا جواب دونوں ہاتھ بلند کر کے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا
संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। फिर आरज़ू है कि शीशाए दिल चूर चूर हो, फिर कोई शय तो काबिल नजरे हुजूर हो। या रब एक इल्तिजा है कि महशर में जो भी हो जिक्रे रसूल पाक की महफिल जरूर हो। जिक्रे रसूल पाक की महफिल जरूर हो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि ओ रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आप चाहें। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और हाजिरों हाजिरों नाज़िरों नूरो बशरो गैब
کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ، یا وسلم، زندہ کے نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ صرف دو اشعار ایک کلام کے، اس کے بعد انشاءاللہ جلد ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ، بابا جی بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا
مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کے دولتیں ہیں فقط نقش کف پا تیرا اس کے دولتیں ہیں فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا. اور شعر سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا پر میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا سب کہہ دو میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا. اور آخری شعر اور اس کلام کا حاصل کلام شعر کہ پورے قدے سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قدے سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا. جميع خصاله صلوا عليه وآله شب ہجر ہنس کے گزار دی غم عشق دل سے لگا لیا میرے جذبہ شوق کی داد دے میرے جذبہ شوق کی داد دے میں حارم تہاں سے گزر گیا بالاغل اولا بے کمال ہی کا شفا دو جا
بے جمال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مناظر اسلام، جناب قبلہ شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حجت الاسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ تشریف رکھو سارے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر مرحبا، حضرت صدیق اکبر مرحبا۔ The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر مرحبا، حضرت صدیق اکبر مرحبا۔ المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک هم المقربون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, आज सुन्नी जमीयत अवाम न्यू कासल के ओहदेदारान व कारकुनान के ज़ेरे एहतिमाम व ज़ेरे इंतज़ाम हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है और इब्तिदा से अब तक आपने बहुत ही मुवक्कर उलमा से कुरान और सुन्नत की रोशनी में इजमाए उम्मत और अक़वाले मुजतहिदीन की रोशनी में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों का, सहाबा पाक का ज़िक्र जमील आपने सुना। हकीकत में इनके ज़िक्र पाक से दीन का जितना भी पैगाम तज़किरे की सूरत में, नसीहत की सूरत में, वाज की सूरत में, दस्तूर हयात, इकलाह अमल, जज्ब व शौक़, हर वो चीज़ एक मोमिन को जिसकी ज़रूरत है वो सहाबा के ज़िक्र से मोमिनों को हासिल हो जाती है। क्योंकि इन सब जिन बातों का मैंने अभी जिक्र किया, इनका अमली नमूना सहाबा इकराम की जिंदगियों में नजर आ जाता है। इसलिए यह उन्वान बड़ा जामे उन्वान है जिसके तहत दीन के हर शोबे की बात हमें मिल जाती है। एक मुसम्मम इरादा अज़्म कर चुके हैं कि इस पैगाम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे मुल्क में यहाँ पहुँचाएंगे और दीगर ममालिक में भी ये कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं और इसी तरह अरब ममालिक में भी मुनक्किद हो रही हैं। और अभी बांग्लादेश से भी इत्तला आई, नेपाल से भी, कि वहां भी इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हो रही हैं। तो ये इज्तिमात जो हैं ये आलमी सतह के इज्तिमात हैं। आपका ये पैगाम जो कॉन्फ्रेंस आप करते हैं ये भी आलमी है, इस एतबार से कि इंटरनेट के जरिए, आपकी वेबसाइट के जरिए, और आज खास तौर पर मैं समझता हूं कि हमारी ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसको हमारे उम्मा चैनल पर भी उनकी टीम यहां पहुंची हुई है और वो इस पूरी कॉन्फ्रेंस को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाइव वो इसको जो है, इसको जो रिकॉर्डिंग है इंशाअल्लाह वो उम्मा चैनल पर भी दिखाएंगे। मैं उम्मा चैनल की इंतजामिया का भी और इन दोस्तों का जो यहाँ आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजीद इस पैगाम हक को आगे पहुँचाने का ये जरिया बनेंगे। अल्लाह ताला इन्हें भी बरकतों से माला माल फरमाए। पैगाम आपने सुन लिया और वही पैगाम है, लेकिन चूंकि मेरी कुछ ड्यूटी है उसके पेश नजर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और कुछ चंद बातें मैं भी आपकी खिदमत में उसूल बरकत के लिए अर्ज कर देता हूं। कुछ लोग इस बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि हम जब एक तहरीक को लेकर चलें तो इसमें जिनके लिए कर रहे हैं उनकी कितनी तवज्जो इस पर होती है और इनका जिक्र करने से अल्लाह ताला जल्ला शानहू और उसके प्यारे रसूल उनकी रजा कितनी हमें हासिल होती है। तो सबसे पहले मैं यही बात अर्ज करता हूं, इस वक्त ये फजाइल सहाबा हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हो
جیسے کہ ہمارے عزیزم نبیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ائمہ فقہا ان کا حوالہ دے رہے تھے، تو یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ فقہا میں جلیل القدر امام ہیں، محدثین میں بھی بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ آپ کی ایک پوری کتاب آپ نے صحابہ کرام کے فضائل میں لکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، بیروت کی طبع ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جو ہیں یہ ایک فقہ کے پورے مکتب کے یہ مانے ہوئے امام ہیں، اور ایسی ہستی ہیں ائمہ میں بڑے اجل امام ہیں، اس لیے کہ اور ان کی بات آپ کو کیا بتاؤں میں کہ ہمارے حضور غوث الثقلین و غیث الکونین، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، شہنشاہ بغداد، یہ امام احمد ابن حنبل ان کے بھی امام ہیں، ہمارے حضور غوث پاک سرکار ان کے مقلد ہیں۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں یہ حدیث پاک، یعنی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں عن عطاء ابن ابی رباح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ فضائل الصحابہ حضرت امام احمد ابن حنبل یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ، اور معتبر سند کے ساتھ، جلیل القدر محدث، جید سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی، میری وجہ سے جس نے اس دنیا میں میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کی، کنت لہ یوم القیامت حافظا، آج اس دنیا میں میرے جس امتی نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کی، کنت لہ یوم القیامت حافظا، حشر کے دن میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ قیامت کے ہولناک فتنوں میں، قیامت کے روز کتنا کیا کیا اس دن کے عذاب ہیں اور اس کی ہولناکیاں، لوگ تو اس پر 6 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم صرف اس کی ہولناکی نہیں بیان کرتے، ہم اس سے حفاظت کا سامان بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس دن تسلی کیسی ہوگی۔ حضور نبی پاک کا وعدہ ہے کہ تم دنیا میں میرے یاروں کی عزت کی حفاظت کرو، میں قیامت کے دن تمہیں ہر قسم کے عذاب سے حفاظت دلاؤں گا۔ ومن سبا اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، سب کیا، فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان کا خیال رکھا، ان کی حفاظت کی، ان کی عزت و ناموس کی، ان کا احترام کیا میری وجہ سے کہ وہ میرے اصحاب ہیں، میرے دوست ہیں، تو میں اس کا خیال رکھوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس دن حفاظت حضور ہی کر سکتے ہیں نا، اور کون ہے جو کہے کہ میں قیامت کو کروں گا، اور کسی کی بات چلتی ہے؟ جی کیوں؟
کہ اس دن تو رب سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اس کے بغیر کہ جس کو رب نے بات کرنے کی اجازت نہ دی ہو. اور حضور کو اجازت دے رکھی ہے. حضور فرماتے ہوتی تو شفاع، رب نے مجھے شفاعت کا تاج پہنایا کہ جس کو اذن ملا کہ قیامت کے دن رب سے بات کر سکتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میرے صحابہ کی حفاظت کی قیامت کو میں اس کی حفاظت کروں گا. اور یہ ایک تو یہ رویہ ہے، ایک تو یہ رویہ ہے جی، ایک یہ رویہ ہے 5 بجے سے لے کر آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں، اور صرف اظہار زبان سے نہیں کر رہے، یہ سارا اہتمام کیا ہے. 5 بجے سے تو یہ محفل شروع ہے. آپ تو کل سے ارادہ کیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے سے ارادہ کیے ہوئے ہیں. اشتہار چھپ گئے، آپ نے آج کے دن کی اپنی دیگر جو مصروفیات تھیں وہ کینسل کر دیں. کیوں؟ کہ نیو کیسل جانا ہے. کو پوچھے کیوں جانا ہے، کیا ملے گا؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ وہاں 4 یار کانفرنس ہے. اور کوئی سمجھے جی اس سے کیا ان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں نا. کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے تقریبات، اور تقریبات کا بھی اپنا اپنا طور ہے. کچھ لوگ اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن اس کے آداب اپنے ہوتے ہیں. یہاں آداب دیکھیے، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں، سروں پہ دستاریں اور ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، زبانوں پہ درود و سلام ہے، ہر شخص مؤدب بیٹھا ہے، سراپا ادب ہے. اور کیوں نہ ہو درود و سلام ان پر کیوں نہ بھیجیں؟ کیوں کہ ان کی بے ادبی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ منصبہ صحابی فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو ان کی بے ادبی کرے، ان پر سب کرے، اس پر اللہ کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے. اب لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں رہا. لوگ کہتے دیکھو جی یہ لعنت کر دیتے ہیں، شابیہ غالب ہو کے تو یہ لعنت کرتے ہیں، یہ عجیب مولوی لعنت کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی لعنت نہیں کر رہے، قرآن پاک کر رہا ہے، حدیث پاک کر رہی. اور بعض لوگوں نے اس پر مجھ پہ یہ غصہ کیا ہے کہ دیکھو جی یہ کہتا ہے کہ ہم لعنت کرنا چاہیں تو قرآن بھی کرتا ہے. تو میں نے کہا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ قرآن شریف جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے نا؟ نہیں کرتا. انہوں یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن پاک ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھو. قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرو، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے حکم چھپائیں ان پر بھی لعنت ہے. ان پر بھی لعنت ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو جو اس میں سے چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو قرآن کے احکامات کو، سچے عقیدوں کو چھپائیں ان پر اللہ کی، یہ قرآن پاک ہے، آپ پڑھ کے دیکھو. قرآن جن پر رحمت ہوتی ہے اس کا بھی بیان کرتا ہے، جن پر لعنت ہوتی ہے ان پر بھی بیان کرتا ہے. اور کیوں نہ بیان کرے کہ قرآن واضح کی کتاب ہے، دونوں طریقوں کو واضح کر دیا. اب یہ تمہاری پسند ہے، جن پر لعنت ہوتی ہے ان کے ساتھ ملنا چاہو تو ادھر چلے جاؤ، اور جن پر رحمت ہوتی ہے ان کے پاس آنا چاہو تو ان کے پاس.
اب بیان ہی نہ کرتا جی لعنت کس طریقے پر ہوتی ہے، کیا کرنے سے لعنت ہوتی، بیان ہی نہ کرے تو لوگ انجانے میں لعنت والے دائرے میں چلے جائیں، اور جب لعنت پڑھے تو وہ کہیں کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ لعنت کا دائرہ ہے؟ تو کہتے مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے قرآن نے پہلے بتا دیا، نہ وہ کام کرنا نہ ان جیسا ہونا جن پر لعنت پڑتی ہے، اور ان کا بھی بتا دیا جن پر رحمت ہوتی ہے، ان کا بھی بتا دیا، تو کن پر رحمت ہوتی ہے یہ بھی قرآن سے پوچھو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ سب حضرات محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں یہ اس کونے سے کم آواز آ رہی ہے، آپ مقامی لوگ بیٹھے ہو زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کا حق زیادہ ہے نا اس مسئلے پر، آپ کو ہی سنانے آئے ہیں، یہ سب حضرات میرے ساتھ آئے ہیں آپ سب کو سنانے کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم، یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو رحمت نازل فرماتا ہے اے محبوب کے صحابہ تم پر۔ اٹھاؤ قرآن پاک ترجمہ خود دیکھو، جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھو۔ بعض سنیوں کو عدم علم کی وجہ سے، سنیوں میں ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو پتہ ہو تو پھر انکار کرے، ایسا کوئی نہیں، کیونکہ اہل سنت میں ایسے ہیں ہی نہیں، لیکن عدم علم کی بنا پر بعض سنی بھی یہ کہتے ہیں کہ درود شاید صرف حضور پاک کے لیے یا حضور کی آل کے لیے، اور آل سے بھی مراد صرف حضور کی اولاد ہے، صحابہ کے لیے درود کیوں پڑھتے ہو؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، تو آیت کریمہ نازل کب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی آیت جب نازل ہوئی نا کہ اللہ اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے آپ پر، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ رحمت آپ کے لیے علی النبی کہا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے، کیا رب کے ہاں سے اس نعمت میں آپ کے غلاموں کو بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا سوال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ فرمایا دیکھو یہ رب کی بات ہے، جو آیت اتری ہم نے سنائی آپ کو۔ ابھی یہ بات حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین پھر آئے اور فرمایا صدیق اکبر سے کہہ دیجئے کہ اس کا رب کہتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے صرف اپنے نبی پر ہی درود نہیں بھیجتے، اس کے جو غلام بیٹھے ہیں ان کے سامنے اور دل و جان سے نثار حبیب پر اللہ اور فرشتے محبوب کے صحابہ پر بھی درود بھیج رہے۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے اور صدیق آپ نے محسوس نہیں کیا کہ وہ بھیجتے ہیں؟ کیونکہ نہ بھیجتے ہوتے تو ان ظلمتوں سے تم نور میں کیسے آتے؟ یہ جو ظلمات سے نور میں تمہیں لے آئے ہیں تو ہماری رحمتیں ہی تو ہیں۔
اور اللہ مومنوں پر بھی رحیم ہے، اللہ مومنوں پر رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھو یہ درود صرف دنیا میں ہی نہیں، آج نہیں اس دنیا میں، بلکہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سب فرشتے، ملائکہ محبوب کے صحابہ کی قبروں تک آئیں گے، قبروں تک آئیں گے، اور صحابہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے فرمایا جائے گا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ اے ملائکہ محبوب کے صحابہ کو آداب پیش کرو۔ آپ کو سمجھ ہے تحیت کا لفظ عربی میں کس لیے آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ پڑھتے ہو نا، تحیات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ جواباً کیا فرما رہا ہے؟ تحیاتہم، ساری زندگی جنہوں نے میری تحیات کہی ہیں، آج میری طرف سے فرشتے ان کو تحیت فرما رہے ہیں۔ کس دن؟ یوم یلقونہ سلام۔ آج جو سب کی ملاقات کا دن ہے نا، اور کیا؟ سلام، سلام۔ یہ کون سا سلام ہے؟ یہ فرشتوں کا سلام ہے محبوب کے صحابہ کے لیے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جن کے دل خوش ہیں صحابہ کے لیے وہ زور سے کہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سلام۔ میدان حشر میں اتر رہے ہیں صحابہ، اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں، فرشتے پہلے بھیجے جا رہے ہیں، ان کو اکیلا نہیں آنے دینا۔ اچھا، قرآن مقدس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اب میں اس سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ جب تحیت کہیں گے، آداب کہیں گے، سلام کہیں گے، سلام ہو آپ پر، 4 یار کو سلام، عشرہ مبشرین کو سلام، بدریین کو سلام، احد والوں کو سلام، خندق والوں کو سلام، حنین والوں کو سلام، تبوک والوں کو سلام، خیبر والوں کو سلام۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ اب ان کی کیفیت دیکھو۔ قرآن کہتا ہے، یہ کہیں گے یا اللہ اتنی عزت ہماری، اتنی عزت، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، اتنے ملائکہ مقدس ہماری سلامی پر آ گئے۔ یہ کہتے ہیں نا، کوئی بہت مکرم بندہ آتا ہے کسی ملک میں تو کہتے جی گارڈ آف آنر پیش کرو، ہوتا ہے نا گارڈ آف آنر، ایسے سلام کرتے جی گارڈ آف آنر۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آنر میں یہ جو فرشتے سلام کر رہے ہیں، 22واں پارہ ہے قرآن پاک، پڑھ کے دیکھو، صحابہ کی عظمت قرآن سے آپ کو نظر آئے گی، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ موضوع واقعی اتنا اہم ہے، جن کی سلامی رب فرشتوں سے کروا رہا ہے اور قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اگر عرفان شاہ اور اس کی جماعت 4 یار کانفرنس کر رہی ہے تو قرآن کے منشور پر عمل کر رہی ہے۔ قرآن کا منشور تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اب دیکھو، ہم جیسے گناہگار بندے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے دوست ہمارے لیے عزت کے الفاظ بولیں جی تو شاید ہمارا نفس، ہمارا خطرہ بن جائے ہمارے لیے، جیسے سرکار نے فرمایا کسی کے منہ پر تعریف کرتے ہو
تو اس کے لیے بہت بڑی دشمنی کی بات بھی ہو جاتی ہے. کیوں کہ تعریف کرنے والا دین کے حوالے سے کر رہا ہے, سننے والے کے لیے کبھی وہ ہلاکت ہو جاتی ہے. کیوں کہ وہ موٹا ہو جائے گا, اس کا نفس سمجھے گا کہ شاید میں تو اتنی عزت کا مستحق ہوں, یہ میرا ذاتی استحقاق ہے. ایسا سمجھے گا تو ہلاک ہو جائے گا, سننے والا ہلاک ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن صحابہ کیا ہیں, جب اتنی عزت سن رہے ہیں نا کہ سلامی ہو رہی, کن کی طرف سے؟ فرشتوں کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے سلامی. اور آگے بڑھ کے فرشتے آگے بڑھ کے قبروں تک آگے سلامی کر رہے ہیں, تحیات پیش کر رہے ہیں, آداب پیش کر رہے ہیں. صحابہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یا اللہ اتنی بڑی عزت ہم نے کیا کیا؟ ہم تیرے بندے ہیں, عاجز, تیرے محبوب کے غلام ہیں, جانثار ہیں. ہم نے ایسا کیا کیا کہ اتنی عزت ہماری ہو رہی ہے؟ ہم نے جو کچھ کیا تیرا حبیب مستحق تھا اس کا, ہمارا تو کام ہی غلامی تھا. اللہ فرماتا ہے سن لو, ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, آج وہ دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے حبیب کی مدد کرے گا, میرا حبیب قیامت کے دن ان کو شوکت دکھائے گا. کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر آپ کے آنکھوں میں آج کیوں آنسو ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک ہم تو تیرے بندے ہیں, ہم نے اس ارادے سے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. فرمایا ہم نے کہا تھا نا آپ سے کہ جب کفار میرے حبیب کو نکال رہے ہیں, اخرجہ الذین کفروا, جب نکالا انہوں نے, کافروں نے میرے حبیب کو نکالا, تو پھر جو مومن ہیں وہ ساتھ دیں گے نا. تو صدیق تمہیں یہ وہم کیوں ہوا کہ تم اس عزت کے لائق نہیں ہو؟ جب تم نے ہمارے حبیب کو اکیلے نہیں جانے دیا تو آج میرے حبیب کی شوکت کا دن ہے, آج میرے حبیب کی شوکت کا دن ہے. جب تم نے رات کے اندھیرے میں میرے حبیب کو اس رات اکیلے نہ جانے دیا اور اس کی حفاظت کے لیے تم نے اپنے کندھے پیش کیے, کندھے پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا, اور جب مار کا خطرہ تھا کہ سانپ آئے تو سانپ کے منہ پہ تم نے اپنی ایڑی رکھ دی اور جان حبیب پر قربان کر دی. تو آج قیامت کا دن میرے حبیب کی شوکت کا دن ہے, آج دیکھتا جا کہ اس کے بدلے میں ہم تیری عزت کیا کروانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آج وہ دن ہے. اور میں نے ابھی حدیث پاک پیش کی کہ صحابہ کے لیے تحیت ہے, کن کی؟ ملائکہ کی. آداب, یہاں تحیات کیا ہوتی ہیں؟ بادشاہوں کے درباروں میں تحیات ہوتی ہے, ایسے ہاتھ رکھتے تھے, غلام جو جائے نا سلام کرتے ایسے ہاتھ رکھتے, سیدھے پر ایسے جھکتے, ایسے کرتے. ملائکہ کی تحیات کیا نسبت ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا تحیات ہو ہی نہیں سکتی جیسی ملائکہ کریں گے ان کے لیے. آپ نے کیا کچھ کیا جی؟ آج آپ بھول لیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بھولنے والی بات نیکی کر کے بھولنا
نیکی کر کے بھول جانا یہ متقی لوگوں کی شان ہے. کیوں کہ اس پر غرہ نہیں کرتے کیونکہ میرا تو وہ بھی کلیم ہے، میرا یہ بھی کلیم ہے، میں نے وہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. فرمایا صحابہ کو ھذا یومکم الذی قرآن کو کہنے کی ضرورت تب پڑی کہ وہ اس قسم کے نیک ہیں کہ وہ کلیم نہیں رکھتے کہ میں تو غار ثور میں کام آیا، میں تو ہجرت میں کام آیا. نہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ان کا کلیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی غلامی میں ہمیں قبول کیا. صحابہ جیسا اثار کس کو آئے گا؟ نوٹ کرو نا، ان پہ کرم ہوتا ہے تو وہ عاجزی پیش کر رہے ہیں اپنی. فرمایا یہی تو مومن کی شان ہے. ورنہ ایک خر دماغ ملا بولا، اس کی ملا کیا کہوں، خر دماغ ہی کافی ہے اس کے لیے. کہنے لگا حضرت ابو بکر کی صدیق کی تو 98 خرچ نہیں ہوئی. یہ اگلے دن میں نے اس کی تقریر سنی، کہہ رہا تھا ان کی تو ایک 98 بھی خرچ نہیں ہوئی. میں نے کہا تم 15ویں صدی میں پیدا ہو کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، جن پہ خرچ ہوا ہے ان کو بولنے دو. تم بول رہے ہو 15ویں صدی میں، 15ویں صدی میں پیدا ہو کے 32 سال 15ویں کے بھی گزر گئے نا بھائی. تم کہہ رہے ہو انہیں 98 خرچ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا یہ حساب کتاب تم نے کہاں رکھا ہوا تھا؟ انو منو اخے مینو وچ گنو. میں کہ تو کون ہے، کس گنتی شمار کا بندہ ہے تو؟ کہ ان کی تو کوئی خرچی نہیں ہوا. میں نے کہا یا پوچھ ان سے. ہاں عن سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعی، ابن شہاب زہری طبقہ اولا محدثین کا عظیم محدث، امام احمد ابن حنبل روایت نقل کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری وضاحت کے ساتھ، اس لیے ذرا توجہ کرنا. ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر. وہ تقابل کرا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال زیادہ خرچ ہو گیا تو فتح مکہ تک تو ان کی ایک 98 بھی خرچ نہیں ہوئی. میں نے کہا تم جیسے لوگوں کو جن کا دہن پھٹا ہوا ہو نا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وراچھا پاٹین، ان کا حق ہی یہ ہے کہ جس مقام پہ نہ بولنے کا ہو ادھر بھی بولتے ہیں. بھئی جو بات اللہ اور رسول کے کرنے کی ہے تو کیوں بولتا ہے؟ کہتے جی ہم مولوی ہم بولیں گے. میں نے کہا مولوی تب بولتا ہے جب مولا بلائے، اور جو کچھ مولا بلائے وہ بولتا ہے. تو چنگا مولوی ہے. کہتے جی ان کو کچھ خرچ نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ مجھ سے پوچھتے تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا ہمیں بتایا امام احمد بن حنبل نے، ان کو بتایا رسول اللہ نے. پوری سند کے ساتھ ہم بات کر رہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، خطا کار بندے ہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں کہ بات وہی کہیں. جب اس سٹیج پر بیٹھے ہیں تو ہماری جو ہے نا کوئی الف لیلہ کی داستان سننے تو یہ لوگ نہیں آتے نا، یہ ہم سے اللہ رسول کی باتیں سننے آتے ہیں. تو ہم کیوں وہ بات کہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہوگا؟ 98 خرچ نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ بات کہلوا دے ان سے جن پر خرچ ہوا، کہلوا ان کی زبان سے. کہتا نہیں جی ہمارا اپنا ہی کہا مسلم ہے. میں نے کہا تیرا کہا مسلم ہے اپنے خاندان میں، اپنے جیسوں کے ہاں. اللہ والوں کہاں تو اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمایا ہی معتبر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر ومنہ آتاک بلالا. اب یہ اور بڑی دور جائے گی بات. منہ آتاک بلالا کی بات بڑی دور جائے گی. وَمِنْهُ آتَاكَ بِلَالًا
وکان یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی الرجل فی مال نفسہ ہی. نیو کیسل شریف والو یہی حدیث پاک میں آپ کو جامع ترمذی سے بھی پیش کر سکتا ہوں. سیاستہ اس وقت میرے ساتھ ہے، لیکن یہ وضاحت مجھے کرنی پڑتی اپنے لفظوں میں تو پھر فائدہ نہ ہوتا. یہ وضاحت بھی میں سرکار کے الفاظ عالیہ میں ہی پیش کر دوں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کیونکہ وہاں یہ کما یقضی والی بات وہاں نہیں لکھی نہیں ہے نا، اس لیے میں نے زیادہ وضاحت کے لیے بھی جس حدیث کا انتخاب کیا تاکہ وضاحت بھی عرفان شاہ کو نہ کرنی پڑے. جو کچھ آقا نے فرمایا ہے اسی سے وضاحت ہو جائے. اب سن لو، فرمایا کسی بھی مسلمان کا مال میرے لیے اتنا نفع مند نہیں ہوا، نافع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال نے محمد رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو نفع پہنچایا. اور اس نفع میں ایک نفع گنوا دیا حضور نے، وَمِنْهُ آتَقَ بِلَالًا. ان نفعوں میں ایک نفع یہ بھی ہے کہ صدیق کے مال سے ہی میرا عاشق بلال خریدا گیا. اور یہ جو ابھی میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں نا، جن دوستوں نے بزرگوں نے تھوڑا بہت کوئی اپنی جگہ سے ہلنا جلنا ہے تو ہل لے، لیکن اس جملے کا لطف اٹھائیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس جملے پر توجہ دیں، کیونکہ یہ جملہ جو ہے نا 1000 تقریروں پر ایک جملہ بھاری ہے. حدیث کا یہ جملہ لاکھوں عرفان شاہ اس کیفیت پر قربان، خدا کی قسم اس کیفیت پر. اس جملے میں جو بات ہے نا یہ دھیان کرنا ذرا. میں نے کئی دفعہ دوستوں کو یہ جملہ سنائے بغیر یہ لفظ کہے تھے، لیکن شاید کسی کو خیال ہو کہ وہ ہم نے اصل حدیث سے لفظ نہیں سنے. سناتا رہتا ہوں میں، لیکن شاید ترجمہ سنایا ہو. اب یہ لفظ سنو. فرماتے ہیں کانا یقضی فی مال ابی بکرن کما یقضی الرجل فی مال نفسہ ہی. ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، یہ کیا بات؟ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، قائد انقلاب بیرسٹر علیہ سنت. کیوں کہ بات یہ بھی نہیں کہ مال کے خرچ کی بات ہے، یہ ترجمے میں یہ آئیں گے لفظ، مگر اس پر دھیان نہیں کرنا. اصل دھیان والی بات اور ہے. جس کیفیت پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کیفیت پر جانا، دھیان کرنا. کانا یقضی فی مال ابی بکر، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے کما یقضی الرجل فی مال نفسہ ہی، جیسے کوئی بندہ اپنا ملک مال اپنی مرضی سے جس طرح اپنی جیب سے نکال کے دے دیتا ہے، اس طرح مصطفیٰ ابو بکر کی جیب سے مال نکال کے بھی خرچ کر دیتا. دعائیں کروائیں صحابہ کرام نے مال میں برکت کے لیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت انس بن مالک، حضرت عثمان غنی جن کا نام ہی غنی تھا، روتے تھے عثمان غنی. اللہ اکبر.
حالانکہ حضرت عثمان غنی نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا ہے، لیکن روتے تھے اس بات پر کہ ہمیں ہی موقع دیا حضور نے ساری زندگی کہ جتنا چاہو تم خرچ کرو۔ ابو بکر وہ نصیب ہمارے کہاں کہ مال ہمارا ہو تو حضور اپنی مرضی سے خرچ کرے، اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ یہ صرف تمہاری ہی برکت ہے اور یہ تمہاری ہی شان ہے، اور مصطفیٰ کا یہ پیار تم سے ہے کہ مال تیرا ہے، خرچ مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اس میں بات وہ نہیں ہے، وہ تو کر چکا، پہلے بھی بتا چکا کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، اس بات میں وہ اصل کیفیت نہیں ہے، اس بات میں کیفیت سامنے آتی ہے۔ کیا کیفیت؟ کہ حضرت ابو بکر کو سرکار اپنے سے جدا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نہ سمجھیں یہ ایک الگ بات ہے، حضور یہ مقام دیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، حضور یہ مقام دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں مسلم شریف کی حدیث بار بار آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ جب کسی جانور کے بات کرنے کی بات آئی کہ اس نے شہادت دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برملا فرمایا، اسی وقت سن کر فرمایا نؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لائے۔ اور مسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اس وقت وہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں حضور فرماتے ہیں میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی ایمان لائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں سمجھتے کہ اس کا مال میرا مال ہے میں خرچ کر سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا قلب میرے قلب کا آئینہ ہے، جس بات پر میں ایمان لاؤں ابو بکر تو لاتا ہی ہے، عمر بھی لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے ایک مقام پر ایک بات لکھی ہے اور بڑی ہی باریک بات ہے کیفیت کے اعتبار سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں منگتا تو بنایا مالک تو نے، پر اس بات پر تیرے کروڑوں شکر ہے کہ کتنے کریم کا منگتا بنایا۔ یہ بات خاص کہی۔ الامن والعلا شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تیرے کروڑ شکر ہیں کہ ہمیں منگتا سائل تو بنایا، پر بنایا ایسے کا جو بڑا کریم ہے۔ اس جملے کے اندر جو گہرائی ہے نا یہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کبھی سوچیں، یعنی انسان کو منگتا بننا پڑے اور بننا پڑے کسی خدا نخواستہ لئیم کا، تو پھر کیا بنے گا؟ اور مالکہ تیرا کروڑا شکر ہے کہ بنایا منگتا پر اس کا جس سے بڑھ کے کریم تو نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اب ذرا اس تعریف کی روشنی میں ایک ہوتی ہے تائید، مثلا تائید کرتے، کچھ دوست تائید کرتے، ایک آدمی جو آگے لگا ہوا ہو نا تو اس کی تائید کرتے، لوگ تائید کرتے ہیں نا، قیادت کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تائید کرتے۔ اب تائید کرنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک تائید ہے جس کی تائید بھی بوجھ بنتی ہے، کیوں کہ وہ 10 جگہ یہ کہتا ہے کہ میں تائید کرتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب ذرا سنو کہ ان کی تائید کو حضور کیا سمجھتے ہیں، ان کی تائید کو نبی پاک کیا سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث سنو، عن ابی اروى الدوسی قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فطلع ابو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أيدني بكما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق تائید کرنے پر روتے ہیں، کس بات پر؟ کہ مالک اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، تیرا کرم ہے۔
کہ تو نے غلامی کے لیے، ان کی غلامی کے لیے ہمیں چنا، اور آقا کو کس بات پر فخر ہے؟ یہ ذرا یہ سنو. ابھی اروا کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس مبارکہ میں. قال ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر آئے. فقال، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ الذی، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ ایدنی بکما، کہ جس نے میری مدد کرائی ابو بکر و عمر کی صورت میں، ان دو کی صورت. ایسا بندہ تائید کر بیٹھے کہ اس کی تائید ہی ہر وقت گاٹے پڑی رہے. اسی کم نہیں آئے، اسی کم نہیں آئے. ابو بکر و عمر کی تائید کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ حضور رب کی تعریف کر رہے ہیں. پر تائید تو کروا دیتا، کس کس سے کروا دیتا، یہ تیری شان ہے، پر میں اس بات پر تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے بڑے کریموں سے میری تائید کروائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اہل سنت، امام اہل سنت، امام اہل سنت. ایدنی بکما، اس کو ضرور یاد رکھنا، یہ بڑی خاص بات ہے. تائید بڑی بوجھ بن جاتی ہے بسا اوقات. حضور اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ چاہتا تو تائید تو پتھروں سے بھی کروا دیتا حضور کی. ہاں، لیکن حضور کو اس بات پر اتنا فخر ہے کہ ان سے تائید کروائی. کیوں کہ ان کی تائید سے حضور سکون میں تھے. دیکھو نا، تائید میں تھے تو حمد کی نا اس بات پر کہ تائید بھی کروائی تو ان سے جن سے ہونی چاہیے تھی. اللہ اکبر. اگلے دن ٹی وی پہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت بوڑھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا جی آج کل فلانی پارٹی کی حکومت ہے تو ہماری تو کوئی بات ہی یاد نہیں رکھتا. بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو روٹی ہمارے گھر سے جاتی تھی. تو اس حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آیا کہ کمینہ آدمی تو روٹی بھی ایک وقت کی دے لے نا تو اس کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب کی کہنا مر گئے 20 سال پڑھو تو ایک ٹیفن کیریئر گالی بیٹھی ہے تو بھی ٹیلی ویژن سے چاڑ دیتا ہی. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ تائید بھی کرائے تو کر کے تائید اگلا روئے اوئے ہوئے ہائے ہائے کہ مالکہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان کا غلام بنایا. یہ تائید کرنے والے خاص ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر فاروق جس کی تائید پر مصطفیٰ کو فخر ہے. ابو بکر و عمر جیسی تائید. اللہ اکبر. اب میں بات تو اتنی باتیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کتاب کھول بیٹھا ہے تو اور تو پھر گل ہی کوئی نہیں ہے جی. تو پوری کتاب ہی ان کے بارے میں ہی تو ہے ساری، اور ہے بھی حدیثوں سے. لیکن پوری کتاب نہ سنانا مقصد ہے اور نہ ہی یہ میں صرف ان کی بارگاہ میں ایک خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور کچھ ان کے ذوق پر اصل میں آج میں خاص طور پر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ذوق تھا کیا اور محبت ہوتی کیا ہے. اس لیے کہ یہ عاشقوں کے امام ہیں. ہم عشق و محبت میں بھی ان کی طرز اپنائیں، پتہ چلے کہ کیا چیز ہوتی ہے محبت. جی. اور پھر کریموں ان جیسے آپ فرماتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وابو بکر عن یمینہ وعمر عن یسارہ فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ. نبی پاک مسجد میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس طرح دونوں کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا صحابہ دیکھو گے تم حشر کے دن میدان حشر میں محمد رسول اللہ اپنے یاروں کے ہاتھ پکڑ کے اترے گا.
اسی طرح ہاکذا نبعث یوم القیامہ. عن سعید بن زید یقول لمشهد شاهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. یہ خاص بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی، اس میں کھل کر بات سامنے آ جائے گی کہ لوگ آج بہت غلط موازنے پیش کر رہے ہیں، اور اگر ایسی باتیں نہ ہوتی تو اتنی تاکید شاید نہ کرنی پڑتی، چونکہ انکار بڑا سخت ہے تو اس لیے بات ساری وضاحت سے کرنی بھی پڑتی ہے. فرماتے ہیں ایک موقع حاضری کا مشہدن، مشہد جو ہے نا وہ جائے حاضری ہے. وہ اس شہر کا بھی نام مشہد جو ایران میں ہے جس سے ہمیں مشہدی کہتے ہیں، وہاں بھی چونکہ حضرت سیدنا امام علی رضا کا مزار اقدس ہے نا تو سب حاضری کے لیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے یہ خراسان میں شہر کا نام رکھا گیا تھا مشہد. حضرت امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت میں، ان کی ساری اولاد خراسان میں یہی مشہد میں تشریف لے گئی. حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ ایک حاضری، ایک دن اللہ کے لیے جو بندہ حاضر ہو مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غبار آلود ہو جائے اس کا چہرہ وہاں، مطلب یہ کہ چلے پھرے آپ کے ساتھ یا جہاد پر گیا، فی سبیل اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے چہرے پر غبار پڑا، آپ کے ساتھ سفر کیا اس نے، افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح. اگر کوئی شخص 950 برس جیے اور برابر نیک عمل کرتا رہے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والا بندہ جس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو، 950 برس کو جی کر نیک عمل کرتا رہے، اس کے ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتا. اب تو 23 برس میں یہ اسی کتاب میں حدیث پاک موجود ہے کہ ابو بکر صدیق بغیر تصدیق کے ایک گھڑی بھی آپ نے زندگی کی نہیں گزاری. اس کا مقام نہیں، ورنہ اس مقام پر میں کئی لوگ یہ کہتے تو کفر پر تھے تو اسلام میں آئے، اور یہ روایت بھی حضرت امام جعفر صادق سے ہے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اس لیے بھی صدیق ہے، ایک گھڑی بھی زندگی کی حضور کی تصدیق کے بغیر ان کی نہیں گزری. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے حضور نے کسی سے فرمایا ہی نہیں فرمایا. جب آپ کو تبلیغ عام کی اجازت فرمائی گئی تو پہلا بندہ ہی ابو بکر ہے، اور حضور فرماتے ہیں پہلا بندہ بھی ابو بکر ہے، میری پہلی بات بھی ابو بکر سے تھی، اور ابو بکر نے اس پہ سوچا بھی نہیں. کسی نے پوچھا بھی آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے ساری عمر کا سوچا ہوا تھا، میں کیا سوچتا. کسی نے پوچھا، بظاہر ہے کچھ لوگوں نے موجزے طلب کیے، کسی نے کچھ، آپ نے کچھ نہیں کیا. فرمایا میں تو بچپن سے ساتھ رہتا تھا، تو میں تو سوچ کے یہ کہتا تھا کہ ان کو کچھ کہنا چاہیے، یہ کہتے کیوں نہیں. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی آپ کو؟ فرماتے یہ بچپن سے ہی اتنے ستھرے تھے اور ہیں کہ میں ان کی پاکیزگی دیکھ کر کہا کرتا تھا یا اللہ یہ جو کچھ ہے کہتے کیوں نہیں. کیوں کہ عام بندہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا سوچتا؟ میں تو یہی سوچتا تھا کہ یہ کہتے کیوں نہیں. جب کہا تو میں نے شکر کیا.